جالیت کا مجھے لگا تھا کہ شاید اس بار وہ رکے رہیں، لیکن عادت ہی ہوتی ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ یہ اشعار ایک عام شخصیت کو بلانے کے لیے نہیں ہے، میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ علم اور ادب کے اس معیار پر ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ عزت اور یہ دولت اور یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ یہ خدا کی عطا ہے جسے ہو جائے۔ اس میں انسان اپنی طرف سے اور اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، صرف جد و جہد کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اور اس جد و جہد اور محنت کا صلہ اگر ڈاکٹر اکرم عتیق جیسی شخصیت کی صورت میں ہو تو یہ قدرت کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب نہ صرف اپنے شہر کی بلکہ اس ضلع کی ایک بہت بڑی ادبی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ چشمہ علم یوں ہی بہتا رہے اور تشنگان علم کو سیراب کرتا رہے۔ بہاری سے تشریف لائے ہیں، شکر گزار ہوں ان کا کہ ہماری درخواست کو انہوں نے پذیرائی بخشی اور تشریف لے آئے۔ میں بہت احترام اور بڑی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جناب صدر محفل، جناب صاحب تقریر، مہمان اعزاز، مہمانان گرامی، پروفیسر صاحبان، حضرین ذی وقار، سب سے پہلے میں آج کے صاحب تقریر قربان علی چوہان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ اہل کتاب تو تھے ہی، آج صاحب کتاب بھی ہو گئے ہیں۔ اور پھر میں اپنی بات کا آغاز ملا واحدی کے اس قول سے کرتا ہوں کہ اچھے انسان اچھی گفتگو اور اچھی کتاب میں دوسروں کو شامل کروں۔ تو میں شکر گزار ہوں شاہ حسین صاحب کا، سجاد بخاری صاحب کا، کہ انہوں نے اچھے انسانوں میں اچھی گفتگو میں شامل کیا اور ساتھ ہی ایک اچھی کتاب میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا دوبارہ زندگی مل جائے تو کیا کرو؟ اس نے کہا میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے حصے میں زندگی کے تجربات اور مشاہدات حاصل ہوں گے اور ساتھ ہی مطالعہ کروں گا۔ دوسرے حصے میں تجربات، مشاہدات اور مطالعے کی روشنی میں نتائج اخذ کروں گا، اور پھر زندگی کے تیسرے حصے میں ان اخذ شدہ نتائج سے ایک کتاب لکھوں گا۔ تو میں مجاز طور پر فخر محسوس کر سکتا ہوں یہ سوچ کر کہ ہمارے علاقے کے ایک سیاستدان نے اپنی زندگی کی کچھ ایسی ہی تقسیم کی ہے۔ میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو مجھے سجاد بخاری صاحب نے کہا
تو میں نے ہاں کر دی اور میرے ذہن میں تھا کہ مجھے ہارڈ کاپی جو ہے کتاب کی مل جائے گی اور میں پڑھ لوں گا. تو وقت اتنا نہیں تھا اس میں کہ دورانیہ ایسا تھا بتانے کا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو PDF بھیجتا ہوں اور میں پوری دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ میں نے PDF پر پوری کتاب اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں پڑھی تھی اور اس میں میرا کوئی کردار نہیں. پہلے 3-4 صفحے میں نے پڑھے, باقی صفحوں کی ریڈنگ جو ہے وہ کتاب نے خود بخود مجھ سے کروا لی. اور یہ اس کتاب کا ایک کمال ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ بیتی کی صورت رکھتی ہے اور آپ بیتی وہی لکھتا ہے جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو لکھنے کے قابل ہے, جو لکھنی چاہیے, جو لوگوں تک پہنچے. تو اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کرتا ہی چلا گیا. اور مجھے اس کتاب میں بے شمار ایسی باتیں نظر آئیں جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی, جو محفوظ رہنی چاہیے تھی. اب انسان جو ہے وہ ظاہر ہے عارضی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہ چلا جاتا ہے. اس کی تخلیقات, اس کے کارنامے, اس کی باتیں, اس کے کام جو ہے باقی رہ جاتے ہیں. اور کتابیں ان کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور انہوں نے ایک کتاب میں اپنی زندگی کی ساری تصویر کو ایک فلم کی صورت میں جو ہے وہ محفوظ کر دی. اب اس کتاب میں ابھی آپ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قربان علی چوہان صاحب کو اسی صورت میں جانتے ہوں گے. اس سے 10 سال پیچھے چلے گئے, اس سے 20 سال پیچھے چلے گئے, اس سے 30 اور 50 اور زیادہ سے زیادہ 60 سال پیچھے چلے گئے. کوئی اس دور کے قربان علی چوہان کو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے جو 1 جنوری 1940 عیسوی میں ہوشیارپور میں پیدا ہوا. اس کتاب میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور میں نے دیکھا اور مجھے بہت پیارا سا اور سعادت مند سا بچہ نظر آتا ہے وہاں. اور میری خواہش ہوگی کہ وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں. اور جب میں ایسی باتیں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے بڑا پیار آ رہا تھا. مجھے یہ نہیں لگ رہے تھے کہ پاکستان سے ان کی 7 سال زیادہ عمر ہے. مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح میں نے دیکھ رہا تھا اس کتاب میں کہ 2 کلاسیں انہوں نے وہاں پہ پڑھی. ہاں, اور یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ 20 تقاریب کی مجھے انویٹیشن ملتی ہے اور میں چند دیکھنے جاتا ہوں. جب میں نے قربان علی چوہان صاحب کی کتاب پڑھی تو میں نے کہا اس تقریب میں نے ضرور جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سیاستدان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا, جس کو انگریزوں کی وفاداری میں سینکڑوں مربع زمین نہیں ملی ہوئی تھی, بلکہ سیلف میڈ آدمی. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. 2 کلاسیں وہاں پڑھ لی, اس کے بعد 1 سال ابن فارغ آگے گزارا. تو جب 10 سال کی عمر تھی بکریاں چرایا کرتے تھے, جو آج ہمارے یعنی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی رہے, مجلس شورا رہے, ہمارے MN MP. تو ایک جو ہے دیے کی لو سے لے کر برقی کمکموں کی چکا چوند تک کا ایک سفر ہے اس میں. اگر ہم دیکھیں تو جب یہ ادھر آ گئے تو پھر ایک دن ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی بچہ کو پڑھنا چاہیے. تو بکریاں چرانے واپس آئے تو والد محترم نے ان سے کہا کہ کل سے تم اسکول جایا کرو گے, بکریاں نہیں چرانا چاہیے. تو یہاں سے ان کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا اور یہ پھر سے جو ہے تعلیمی سفر پہ کام کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے سعادت مند بیٹے کی طرح سے ایک نمبر واقعہ وہاں پہ لکھا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس ایک واقعے سے کہ قربان علی چوہان کو اس مقام تک پہنچنا چاہیے تھا, وہ ڈیزرو کرتا تھا. والد محترم کے پاؤں دبا رہے تھے تو پاؤں دباتے دباتے نیند آ گئی تو ان کے پاؤں پہ ان کا ہاتھ تھا اور یہ سو رہے تھے. والد صاحب کو جاگ آئی تو انہوں نے کہا
دیکھا جب اس کو انہوں نے کہا قربان تو تر گیا ہے، قربان تو تر گیا ہے، اور قربان جو ہے وہ تر گیا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں کہ کتنا پیارا بچہ آپ کے سامنے۔ تو جب یہاں کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، بورے والا میں کالج میں گئے، تو ایک بار انہیں 1000 روپے جو ہے سڑک پہ پڑے ہوئے مل گئے۔ آپ اندازہ کریں 60 کی دہائی میں 1000 روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ تب ان کے ضمیر نے کہا کہ یہ جس کی رقم ہے اسی تک پہنچنی چاہیے۔ تو یہ جناب پرنسپل آپ کے اسی کالج میں پہنچ گئے، رقم جو ہے پرنسپل صاحب کے حوالے کی، شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ بھی جس کی ہے، اور کالج اس بات پہ پراؤڈ تھا۔ پروفیسر صاحبان فخر سے اپنا سر بلند کیے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایسا بچہ ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ایک ایسا ہے۔ اور پھر جو ہے نشانی بتا کر جب وہ معززین شہر کو اپنی رقم لینے کے لیے آ گیا اور فیصلے پہ پہنچ گیا کہ رقم اسی کی ہے، اس کے حوالے کی انہوں نے 200 روپے جو ہے قربان علی چوہان صاحب کو انعام دیا۔ اور ابھی آپ کی تالیوں کی گونج بڑھ جائے گی جب میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ 200 روپے بھی اس کو واپس کر دیا۔ اور اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے ایک انسان اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ چلاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسے تو بننا ہی چاہیے، اسے ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ آدمی جو کتابوں سے عشق کرتا ہو، جو کتاب لکھتا ہو، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور کتابیں جو ہے انسان میں قناعت لے کے آتی ہے، ان میں اخلاص پیدا کرتی ہے، اسے دردمندی کا جذبہ دیتی ہے، اور اس میں مروت کے احساسات بیدار کر دیتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کو ہمارے لیڈرز ہونا چاہیے جو ایسی صفات سے متصف ہوں۔ اور پھر یہاں پہ وہ جو لیڈر ایسی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں انہیں اپنی کامیابی کے لیے جو ہے وہ جو کیا ہے تنظیم سازی، اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ خود بخود اس کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو ایسا شخص ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اس طرح سے ایک بچے کی تگو، پھر انہوں نے محنت مزدوری کی، لاہور میں گئے، میڈیسن کی کمپنی میں ایک گاڑی سے اٹھا کے دوائیاں جو ہے دوسری گاڑی میں۔ اب یہ بھوکا ہی بھوکے کی بھوک کو جان سکتا ہے، تو یہ ان سارے مراحل میں سے گزرے تھے۔ تو یہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی۔ اب اگر ہمارے سارے لیڈر ہی ایسے ہو جائیں جو کتاب سے محبت کرنے والے ہوں، کتاب سے پڑھنے والے ہوں، تو شائستگی اور تہذیب سیکھ جائے، لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنا سیکھ جائے۔ میں ٹی وی کے سامنے ایک بار بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ٹاک شو تھا، تو اینکر پرسن نے ایک سے سوال کیا، کہتا ہے کہ آپ کے ایک لیڈر نے فلاں نے جو صدر رہ چکے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں فلاں پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں، یہ جملے، اس کی بنیاد پر وہ آپ پہ کیس کر سکتے ہیں، مقدمہ کر سکتے ہیں۔ تو جس سے یہ سوال کیا گیا وہ مسکرایا، اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا بھائی آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں، ان کا کتابوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ پڑھیں گے تو کریں گے، وہ کتاب کہاں پڑھیں گے؟ ان کا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو بہرحال ہمارے ایسے لیڈر جو اپنی آبیتیاں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ یقیناً دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اسمبلی میں صرف جا کے گم نہیں ہو جاتے، وہاں پتہ چلتا ہے کبھی ہمارا لیڈر بیٹھا ہے، جیسے قربان علی چوہان صاحب کا پتہ چلتا تھا کبھی ہمارے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جب وہ تھا، انہوں نے کہا میرا سوال نامہ سنو، تو وہ سوال نامہ کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ قربان علی چوہان ہی پیش کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب سفر آگے بڑھتا ہے اور آگے سے میں پھر پیچھے کی طرف لوٹتا ہوں، میں نے ان کا پیش لفظ پڑھا، بالکل انسانی نفسیات کے مطابق ان کے دکھ وہاں پہ جھلکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی تربیت کی،
اور تربیت کے بعد اور ہنر سیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں وہ بندہ سامنے لا کے دکان ڈالتا ہے آپ کو. تو اس طرح سے پھر جیسے لوگوں نے آخر پھیر لی اور انہوں نے وہاں پہ ایک وہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنا کیا ہے کہ ان کو زبان ملی جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑی. اب ان کے جذبات کی نمائندگی کے لیے میں یہاں یہ شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ میرے ہی نام کی سیڑھی سے بلندی پہ گیا, میرے ہی نام کی سیڑھی سے بلندی پہ گیا, وہ جو ایک شخص میرے نام سے جل جاتا ہے. تو کتنے ہی لوگ ہیں ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں, ان کے جو یہاں کی سیاست میں اپنا نام رکھتے ہیں, آئندہ بھی نظر آئیں گے. احسان فراموش اور موسم کچھ لوگوں کی کمی نہیں. یہ درد ان کا میں نے اس پیش لفظ میں محسوس کیا اور پھر بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ قربان علی چوہان جو ہے یہ ایسے مخلص لیڈر کیسے بن گئے. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں, ہمارے یہاں تو ذاتی مفادات کا نام ہے سیاست جو ہے. تو پھر جو ہے یہ ایک دکھ ہے, اس کے پیچھے کہانی ہے, کرب ہے. اور یہ پروفیسر صاحب پرنسپل صاحب سپیریئر کالج والے جو بیٹھے ہمارے ساتھ, یہ اس کو محسوس کریں گے, یہ جانتے. اب یہ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں, وہاں پہ آپ لکھیں انڈیا ٹو پاکستان, پاکستان ٹو انڈیا, تو آپ کو سینکڑوں جو ہے ویڈیوز ملیں گے. آپ وہاں پہ لوگوں کا دکھ درد محسوس کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد جو یہاں پہ آئے تھے انہوں نے قیمت کیا ادا کی, کیا قیمت ادا کی. اسی لیے فیض نے کہہ دیا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر. تو اب قربان علی چوہان صاحب کو اس بات کا پورا احساس ہے. انہوں نے وہ کرب دیکھا ہے, پروفیسر صاحب بیان کر چکے ہیں, میں نہیں کرتا. اب یہ جو سارے واقعات اور پھر اس طرح سے اور وہ کرب اور بچھڑ جانا اور یہ لمبی داستان ہے اور دکھ بھری داستان ہے, بہت دکھ ہے اس میں, بہت کرب ہے. اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اتنی بڑی قیمت دے کے, اتنی بڑی قیمت دے کے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہوا ہے, تو اب یہ وطن حاصل کر لیا ہے تو اس کو گلشن بھی بنانا چاہیے, اس کو سنوارنا بھی چاہیے, اس کو بنانا بھی چاہیے. تو اس جذبے کے تحت انہوں نے کام شروع کیا. اب اگر آپ شک کریں تو کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری تربیت ایک ایسے ماحول سے ہوئی ہے. میں خود بھی مشکوک ہوا, لیکن ایک واقعہ میں نے پڑھا اور مجھے ان کے اخلاص پر یقین آ گیا. رقت انگیز مناظر ایک دو جگہ پہ آ جاتے. اب یہ ہے کہ ایک بات تو ان کا کمیٹڈ سیاستدان ہے, بکے نہیں جھکے نہیں. پروفیسر صاحب بیان کرتے پہلے سے کہ 33 ایک طرف چلے گئے, چھانگا مانگا میں رہے بھی, اتنی ساری دولت لیتے, اپنا گھر سنوارتے, کیا کرتے, لیکن ایسا نہیں. پھر ایک اور ہے کمٹمنٹ کی, آپ یہ دیکھیں جو خالص پن ہے کہ پھر جیتنے کے بعد اپنی پارٹی کی بے اعتنائی کے باوجود جو ہے جیتنے کے بعد اسی پارٹی میں شریک ہوئے, کسی دوسری پارٹی میں نہیں گئے. اور پھر ایسے چلتے چلتے یہ سفر جو ہے, یہ کہانی جو ہے, یہ تغدو کی جو کہانی ہے, اس میں پھر جو ہے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ اس میں خلوص ہے, یہ باتیں سچی ہیں. میں ایک واقعہ کرتا ہوں. کالج کے بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو کالج کے غربی سمت میں جو صورتحال تھی پہلے آپ اس سے واقف ہیں. بچیوں کا گزرنا مشکل تھا اور اس طرح سے مسائل پیش آتے تھے, اور وہاں کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت لو تھا, اور زمین کی قیمت بہت کم تھی, دیگر مسائل تھے. تو جب چوہان صاحب نے وہاں پہ بنوا دی ایک سڑک, اور 20 فٹ گال میں پتہ نہیں کالج کی جگہ سے بھی جیسے بھی اپنی کوششوں سے, تو سعودی عرب میں وہاں کا اس علاقے کا ایک باشندہ موجود تھا. وہ حرم پاک میں جاتا ہے, وہاں روتا ہے اور ایک عہد کرتا ہے کہ جب میں اب پاکستان جاؤں گا وہاں اپنی دکان بناؤں گا, اور وہاں جو روڈ ہے وہاں پہ قربان علی چوہان روڈ کا ایک بورڈ لگاؤں گا. اب وہ بندہ واپس آتا ہے
اسے پتہ ہے اب ہمارا معیار زندگی بلند ہو گیا ہے، ہماری زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب ہم ایک باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی دکان بناتا ہے، قربان علی چوہان روڈ کا بورڈ وہاں پہ لگا دیتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ پریشان حالی میں ان کے پاس آتا ہے، اور یہ ایک انسان کی انسانیت کی دلیل ہے کہ جب اس کے چہرے پہ یہ دکھ درد اور کرب محسوس کرتے اس کو علیحدگی میں لے جاتے ہیں، اس میلے میں نہیں کہتے کہ اپنی داستان سناؤ، یہ انسانیت ہے۔ اب وہاں پہ پہنچتے اس سے پوچھتے ہیں ابھی کیا بات ہے، تم پریشان ہو کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ بہت مشکل آن پڑی، ایک عہد تھا حرم پاک میں کیا تھا، کبھی پاکستان جاؤں گا، دکان بناؤں گا، قربان علی چوہان کا بورڈ لگا دوں گا، مشکل یہ آن پڑی ہے کہ میرا ایک داماد وہ کہتا ہے کہ یا تو جو بورڈ اتارو یا اپنی بیٹی کو لے جاؤ، تو اب کیا کروں؟ تو قربان علی چوہان صاحب نے کہا کہ دیکھیں بھی آپ نے اپنا عہد پورا کیا، آپ وہ بورڈ لگا رہنے دیں، آپ نہ اتارے، میرے بندے جائیں گے وہ بورڈ اتار کے لے آئیں گے، آپ بیٹی کا گھر بسائیں۔ تو وہ بندے گئے، انہوں نے بورڈ اتارا، اور اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ افسانے کا بندہ ہے، یہ بندہ شاعری کا بندہ ہے، یہ بندہ ناول کا بندہ ہے، یہ لٹریچر کا آدمی، لٹریچر کے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ایسے جذبات و احساسات جنم لیتے ہیں۔ اب مجھے وہ بندہ یاد آ رہا ہے، میں ایسے اپنی بات کو تھوڑا سا وزن دینے کے لیے بات کروں گا، جس کا ذکر رؤف کلاسرا نے اپنے کالم میں کیا کہ چودھری نیاز نے کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے عائشہ کی، اس نے دیکھا اس کے بیٹے کی کار میں سے ایک چور جو ہے وہ تیل اتارنے کی کوشش کر رہا، تو وہ نظریں چرا کے اپنے گھر میں گزر گیا، وہاں سے اس نے ایک پیچکس اٹھایا اور لا کے اس نوجوان کو پیش کیا، اس نے کہا اس کے ساتھ کھولو، تمہیں دقت پیش آ رہی، تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں سمجھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے بیٹے، تم کھولو، تمہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، لے جاؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ادب سکھاتا ہے، یہ لٹریچر سکھاتا ہے، اور قربان علی چوہان صاحب نے ہمارے پاس ایک لٹریچر، اب انہوں نے لٹریچر میں اپنا نام لکھوا لیا ہے باقاعدہ طور پر، جب تک آپ بھی کیوں کہ اب تاریخ لکھی جاتی رہے گی، یا بہاڑی کے بہاڑی کے ضلع کے یا تحصیل پورے والا کے نثری سرمائے پہ کچھ لکھا جاتا رہے گا، قربان علی چوہان صاحب کی کتاب کا ذکر وہاں پہ ضرور آئے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات میں مسعود سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے زیر نگرانی کچھ ایسے مقالے لکھوائے، اور جو ہے ایک عہد کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا